زمر، آ جاؤ یار، جانا ہے ہمیں۔ وہ کب سے گھر سے باہر کھڑی زمر کا انتظار کر رہی تھی، لیکن زمر تھی کہ آنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ آ گئی آ گئی، وہ بھاگتے گھر سے باہر آئی تھی۔ پیچھے ملازم دو بیگ لیے آ رہا تھا۔ ایک تو تمہیں کام کرنے کے لیے ملازم کی ضرورت پڑتی ہے، اپنا کام خود نہیں کر سکتی؟ شمائلہ نے آنکھیں سکیڑ کر کہا تھا۔ زمر نے دانتوں کی نمائش کی۔ کیا کروں یار، بابا نے اتنے لاڈ پیار سے پالا ہے کہ میں بگڑ گئی ہوں، وہ بھی ہٹ درمی سے بولی تھی۔ کیا کرتی ہو یار، ٹائم دیکھو کتنا زیادہ ہو گیا ہے۔ فائزہ کی نہ جانے کتنی ہی کالز آ چکی ہیں اور کتنے ہی میسیجز کر چکی ہے کہ ہم کب پہنچ رہے ہیں۔ اسے تو میں نے یہ بتایا تھا کہ ہم راستے میں ہیں، شمائلہ نے کہا تو زمر نے اپنے لب بھینچے تھے۔ یہ 5 لڑکیوں پر مشتمل ایک گروپ تھا۔ ان 5 میں سے ایک کی شادی تھی جو کہ گاؤں میں رہتی تھی، اور آج سب اسی کی شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے ایک ہفتہ پہلے ہی اس کے گاؤں جا رہے تھے۔ زمر آج سے پہلے کبھی گاؤں نہ گئی تھی۔ وہ تو بہت ایکسائٹڈ تھی گاؤں جانے کے لیے، لیکن صبح دیر سے اٹھنے کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گئی تھی۔ اب چلو، کیا آپ لیٹ نہیں ہو رہی؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر کہا۔ سب لوگ گاڑی میں بیٹھے تھے اور گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ گاڑی سے باہر بھاگتے منظر کو دیکھ رہی تھی اور لطف اندوز ہو رہی تھی۔ آج پہلی بار وہ یوں اکیلی اپنی دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی، ورنہ تو اسے اجازت ہی نہ تھی کہ وہ اس طریقے سے آزادی سے گھوم سکتی۔ اب بھی نہ جانے کتنی منتوں کے بعد اس کے باپ نے اسے گاؤں سے جانے کی اجازت دی تھی، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اس کے باپ نے اس کے پیچھے نہ جانے کتنے ہی گارڈ بھیج دیے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے معاملے میں لاپرواہی نہیں برت سکتے تھے۔ زمر ہر چیز سے بے خبر سفر کو انجوائے کر رہی تھی۔ آخر کار 3 گھنٹوں کے تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ لوگ فائزہ کے ایک گاؤں پہنچے، جہاں فائزہ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ زمر کی بچی، میں جانتی ہوں یہ سب لوگ تیری وجہ سے لیٹ ہوئے ہوں گے۔ وہ زمر کو گاؤں سے نکلتے دیکھ کر اس کی طرف آئی تھی۔ زمر نے فائزہ کو گلے سے لگایا اور اس کی گال پر بوسہ دیا تھا۔ ہاں یار، بس تھوڑا سا لیٹ ہو گئی تھی، تمہیں پتہ تو ہے بابا کا۔ رات ان کا انتظار کرتی رہی، پھر جب آئے اجازت لینے کے بعد سوئی تھی، اور تمہیں معلوم ہوگا کہ اجازت بھی اتنی آسانی سے نہیں ملی ہے۔ زمر نے منہ بسور کر کہا۔ ہاں ہاں، جانتی ہوں۔ فائزہ کہہ کر زمر کا ہاتھ پکڑے حویلی کے اندر داخل ہوئی تھی، جبکہ شمائلہ پیچھے ہی اپنی دوستوں کو لے کر حویلی کے اندر گئی تھی۔ فائزہ اور زمر کی کافی گہری دوستی تھی، وہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ پائی جایا کرتی تھیں۔ آج بھی فائزہ زمر کا ہاتھ پکڑے اسے حویلی کے ایک ایک فرد سے انٹروڈیوس کروا رہی تھی، جبکہ باقی ساری دوستی بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ اپنی ساری دوستوں کو حویلی کے سب فرد سے ملوانے کے بعد فائزہ انہیں ایک کمرے میں لے آئی تھی۔ یہ رہا تم لوگوں کا کمرہ۔ زمر، تو میرے ساتھ میرے کمرے میں رہو گی؟ وہ ایک بڑے کمرے میں آتے ہی بولی تھی۔ اچھا، تو مطلب زمر کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دی جائے گی؟ رباب نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں بالکل، تم جانتی ہو زمر میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، فائزہ نے کہا تو رباب نے منہ بسورا تھا۔ اچھا، مطلب ہم تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے؟ شمائلہ نے کہا تو فائزہ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا تھا۔ یہ بات تو تم لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ تم لوگ میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہو، تو لہٰذا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم لوگ میری زندگی میں کتنے اہم ہو۔ اور رہی بات زمر کی، وہ تو پھر زمر ہے۔ مجھے زمر سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ پچھلے 2 مہینوں سے میں یہاں پر ہوں، ٹھیک سے بات ہی نہیں ہوئی میری زمر سے، وہ منہ بسور کر بولی تھی۔ فائزہ پڑھنے کے لیے شہر گئی تھی اور وہاں اس کی دوستی زمر اور شمائلہ والوں سے ہوئی تھی۔ بہت ہی کم وقت میں وہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ اچھا، تم لوگ اب آرام کرو، تھوڑی دیر میں تم لوگوں کو کھانے کے لیے بلانے آؤں گی، فائزہ نے کہا تو سب اپنا اپنا بیگ کھولنے لگی تھی، جبکہ وہ زمر کو اپنے ساتھ لیے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ زمر فائزہ کے کمرے میں آئی تو کمرے کا معائنہ کرنے لگی۔ نفاست سے سیٹ کیا گیا کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ تمہیں معلوم ہے، میں نے تمہیں بہت زیادہ مس کیا ہے، فائزہ نے کہا۔ زمر مسکرائی اور اس کو گلے سے لگایا تھا۔ اب میں آ گئی ہوں نا، اب ہم ڈھیر ساری باتیں کریں گے، وہ بول کر دور ہوئی اور اپنا بیگ کھولنے لگی۔ تم فریش ہو جاؤ، میں کھانے کا کہہ کر آتی ہوں، فائزہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ زمر فریش ہونے کے لیے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ سب لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ سیڑھیوں سے اترتا ایک وجود نہایت ہی غصے میں موبائل کان کو لگائے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔
सब लोगों نے حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ زمر نے سوالیہ نظروں سے فائزہ کو دیکھا۔ یہ کون تھے؟ وہ اس قدر جلدی میں وہاں سے نکلا تھا کہ کوئی بھی اسے دیکھ نہ سکا تھا۔ میرے بھائی تھے، شاید کوئی ضروری کام ہے اسی لیے اتنی جلدی یہاں سے چلے گئے۔ واپس آئیں گے تو میں تم لوگوں سے ضرور ملواؤں گی، فائزہ نے کہا تو سب لوگ کھانا کھانے لگے تھے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا اور پھر سب لوگ آرام کرنے کی غرض سے کمروں میں بند ہو گئے تھے، جبکہ فائزہ اپنی ساری دوستوں کو لیے کمرے میں بیٹھی تھی۔ یار، ویسے تم نے بتایا نہیں، تمہاری شادی کس سے ہو رہی ہے؟ رباب نے پوچھا۔ ہاں بتاؤ، کون ہے لڑکا؟ کہاں رہتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ شمائلہ نے بھی پوچھا تھا۔ لڑکا ہمارے ہی گاؤں کا ہے اور انجینئر ہے، اور یہ رہی اس کی تصویر۔ فائزہ نے اپنا موبائل اٹھا کر ہوا میں لہراتے ہوئے کہا۔ شمائلہ نے اس کے موبائل کو جھپٹنا چاہا لیکن اس سے پہلے ہی زمر نے فائزہ کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ ایسے کیسے؟ اتنی آسانی سے کیسے دیکھ سکتی ہو تم؟ جہاں زمر ہو اور وہاں کسی چیز کو پانے کے لیے ایڈونچر نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ زمر نے موبائل ہوا میں لہرا کر کہا تھا۔ زمر، یہاں ایسا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے خرافاتی دماغ میں نہ جانے کیا کیا چلتا ہے۔ اگر ہم نے یہاں پر کوئی بھی خرافت کی تو یاد رکھو یہاں ہمیں سزا مل جانی ہے۔ فائزہ نے فوراً زمر کو ٹوکا تھا۔ فائزہ، یہ گھر شادی والا لگ ہی نہیں رہا ہے، کوئی تو ایڈونچر ہونا چاہیے نا کہ گھر شادی والا لگے۔ شادی والا گھر لگنے کے لیے ایڈونچر نہیں، فنکشن ہوا کرتے ہیں، اور کل سے ویسے ہی گھر میں مہمان آ جائیں گے تو شادی والا گھر بھی لگنے لگے گا، فائزہ نے کہا تو زمر نے منہ بسوڑا اور موبائل فائزہ کی گود میں رکھ کر منہ موڑ گئی۔ میڈم، آپ ناراض ہو گئی ہیں؟ فوزیہ نے زمر کو دیکھ کر کہا۔ ہاں، نہیں تو اور کیا، یار صبح سے آئی ہوں یہاں پر اور رات ہو گئی، میں اب یہاں بور ہو رہی ہوں۔ مجھے گاؤں دیکھنے کی چاہت تھی، میں زندگی میں پہلی دفعہ گاؤں آئی ہوں، لیکن یہاں مجھے فائزہ بور کر رہی ہے، زمر نے کہا تو فائزہ نے اپنا گلا کھنکارا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ کیا کرنا چاہتی ہو؟ فی الحال تو سو جانا چاہتی ہوں، کل سوچوں گی کہ کیا کرنا ہے، زمر نے کندھے اچکا کر کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ پیچھے سب نے کندھے اچکائے تھے۔ فائزہ اٹھ کر زمر کے پیچھے ہی کمرے سے نکلی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو گھر میں کافی مہمان جمع تھے۔ زمر فریش ہو کر گھر کے کمرے سے نکلی، اسے اٹھنے میں کافی لیٹ ہو گئی تھی۔ سب لوگ پہلے ہی ناشتہ کر چکے تھے اور اب اسے ناشتہ کرنا تھا۔ وہ مسلسل فائزہ کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن فائزہ اسے کہیں نہ ملی۔ بیٹا، آپ کسی کو ڈھونڈ رہی ہو؟ زمر کو یوں بھٹکتے دیکھ کر ایک خاتون نے پوچھا تھا۔ وہ فائزہ کی ماں تھی۔ آنٹی، میں ناشتہ کرنا چاہتی ہوں، صبح اٹھ نہیں سکی جلدی میں، زمر نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں بیٹا، آ جاؤ، میں آپ کو ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ فائزہ باقی سب کو لے کر گاؤں گھومنے کے لیے نکل گئی ہے، آپ کو بھی میں انہی کے پاس بھیج دوں گی۔ رقیہ بیگم نے زمر کا چہرہ تھپتھپا کر کہا۔ کیا؟ وہ ان سب کو لے کر گھومنے کے لیے چلی گئی، وہ بھی مجھے بنا بتائے؟ زمر نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ آس پاس سے گزرتے لوگوں نے پلٹ کر زمر کو دیکھا تھا۔ زمر نے اپنا سر پیٹا۔ بیٹا، وہ آپ کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے وہ چلی گئی، اور کوئی سامان بھی بازار سے لانا تھا، وہ مجھے کہہ گئی تھی کہ جیسے ہی آپ اٹھو تو ناشتہ کروا کر میں آپ کو ان کے پاس ہی بھیج دوں، وہ آپ کو بھی اچھے طریقے سے پورا گاؤں گھما دے گی۔ رقیہ بیگم کہہ کر اسے اپنے ساتھ لیے کچن میں گئی تھی۔ آنٹی معاف کیجیے گا، آپ کو میری وجہ سے اتنی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے۔ زمر سچ میں شرمندہ تھی۔ نہیں بیٹا، مہمانوں کی خدمت کرنا تو سعادت کی بات ہوتی ہے، اور آپ تو پھر میری فائزہ کے لیے سب سے اہم ہو۔ کیا سچ میں؟ زمر نے چہک کر پوچھا تھا۔ ہاں بالکل، وہ جب سے یہاں آئی ہے بس زمر زمر کرتی رہتی ہے، اور کل بھی آپ کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل گیا تھا۔ رقیہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ زمر کا چہرہ خوشی سے کھل گیا تھا، اور وہ خوشی خوشی ناشتہ کرتی ساری ناراضگی بھلائے ڈرائیور کے ہمراہ فائزہ والوں کے پاس جانے کے لیے نکلی تھی۔ لیکن راستے میں ڈرائیور کو کال آئی کہ وہ لوگ تو واپس گھر آ چکے ہیں۔ زمر کا موڈ اچھا خاصا آف ہو چکا تھا۔ آپ ایک کام کریں، آپ مجھے یہیں اتار دیں، میں گاؤں خود ہی دیکھ لوں گی، زمر نے غصے سے کہا تو ڈرائیور نے حیرت سے زمر کو دیکھا تھا۔ نہیں بی بی، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ حویلی کے مہمان کو یا حویلی کی کسی بھی عورت کو گاؤں میں چھوڑ دیا جائے۔ میں نے آپ سے کہا کہ مجھے یہاں اتار دیں، میں نے گاؤں گھومنا ہے تو مطلب گھومنا ہے۔ وہ بضد تھی، مجبوراً ڈرائیور کو گاڑی روکنی پڑی۔
زمر گاڑی سے باہر نکلی تھی اور گاؤں دیکھنے لگے۔ گاؤں میں موجود ہر فرد نے اس حسن کی ملکہ کو حیرت سے دیکھا تھا۔ زمر سفید کلر کا سادہ سا لباس پہنے گلے میں لال دوپٹہ لیے ہوئے تھی۔ میک اپ سے پاک چہرہ، بالوں کو جوڑے کی شکل میں قید کیا ہوا تھا، جبکہ کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے پر جھول رہی تھیں۔ سردی کے باعث گوڑے رنگ میں سرخی گھلی ہوئی تھی۔ کانوں میں کالے کلر کی ایئر رنگ اور پاؤں میں کالے کلر کے خود سے پہنے وہ بس حیرت سے گاؤں کو دیکھ رہی تھی۔ گاؤں کے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ گاؤں گھومتی گھومتی کھیتوں کی طرف آئی تھی۔ اسے دور سے ہی ایک بڑا برگد کا پیڑ دکھائی دیا۔ نہ جانے وہ کتنا بڑا تھا کہ اسے دور سے ہی دکھائی دے رہا تھا۔ زمر تجسس سے اس برگد کے پیڑ کی طرف بڑھی اور کچھ فاصلے پر کھڑی ہو کر وہاں جمع لوگوں کو دیکھنے لگی۔ وہ برگد کا پیڑ ایک نہایت ہی بڑے احاطے پر مشتمل تھا۔ سب لوگ چارپائی بچھائے اس پر بیٹھے تھے، جبکہ ایک نوجوان ٹانگ پر ٹانگ رکھے برگد کے پیڑ کے جڑ کے پاس ایک کرسی لگائے اس پر بیٹھا تھا۔ چہرے پر سخت تاثرات تھے، جبکہ وہ غور سے بس اپنے سامنے بولتے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا جیسے اس سے زیادہ اسے کوئی ضروری کام ہو ہی نہ۔ زمر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ بے شک وہ دیکھے جانے کے قابل تھا۔ گوری رنگت، ہلکی بیرڈ، گھنی مونچھیں، نفاست سے سٹ کیے بال اور کلائی پر ایک کالے کلر کی گھڑی تھی۔ سفید لباس اور کندھے پر شال ڈالے وہ مسلسل اپنے پاؤں کو ہلا رہا تھا۔ زمر نہ جانے کتنی دیر وہاں کھڑی اسے دیکھتی رہی تھی، لیکن جیسی اس انسان کی نظر زمر پر پڑی، زمر بکھلائی تھی۔ وہ شخص کھڑا ہوا تو سب لوگ کھڑے ہونے لگے تھے۔ اس چیز سے یہ تو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ انسان اس گاؤں کا سردار ہے۔ اس نے سنا تھا کہ ہمیشہ گاؤں میں کوئی بھی اہم فیصلہ کیا جانا ہو تو وہ اسی طریقے سے ہوا کرتا تھا، اور سردار ہمیشہ اسی طریقے سے بیٹھتا تھا۔ زمر وہاں سے پلٹی تھی اور حویلی کی طرف بھاگی۔ حویلی یہاں سے زیادہ دور نہیں تھی، اس لیے وہ جلدی حویلی میں پہنچ گئی تھی۔ زمر، تم کہاں رہ گئی تھی؟ ہمیں تو پریشانی ہو گئی تھی، فائزہ نے زمر کو ہامتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ تم لوگ بہت بدتمیز ہو، تم لوگ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ گاؤں گھومنا چاہتی ہوں۔ زمر نے غصے سے فائزہ کا ہاتھ جھٹکا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں نے تم لوگوں کو کہا تھا کہ اسے ساتھ لے کر چلیں گے، لیکن نہیں، تم لوگوں کو تو میری بات ہی نہیں ماننی تھی۔ فائزہ نے شمائلہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں ہو گیا، مان جائے گی، شمائلہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر کہا تھا، اور پھر ایک طرف بیٹھ کر ڈھولک بجاتی لڑکیوں کی طرف وہ لوگ بڑھ گئی تھی، جبکہ فائزہ نفی میں سر ہلاتی اپنے کمرے میں چلے گئی تھی۔ زمر، کیا ہو گیا ہے؟ آ جاؤ نا، میں ابھی تمہیں گاؤں گھمانے کے لیے لے کر چلتی ہوں، فائزہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی تھی۔ زمر روندے منہ بیڈ پر لیٹی کچھ سوچ رہی تھی۔ فائزہ کی آواز پر وہ بیٹھی۔ فائزہ ادھر آؤ۔ اس نے اپنا ہاتھ فائزہ کی طرف بڑھایا تو فائزہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ زمر نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ اچھا تم ذرا مجھے یہ بتاؤ، یہ جو اتنے سارے لوگ وہ بڑے سے پیڑ کے نیچے جمع ہوتے ہیں، وہ کیوں ہوتے ہیں؟ تم جرگے کی بات کر رہی ہو، لیکن تم وہاں کیسے گئی؟ فائزہ نے حیرت سے پوچھا۔ میں وہ گاؤں گھوم رہی تھی، میں گھومتی گھومتی اس طرف چلی گئی۔ مجھے بتاؤ نا، یہ جرگہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے بہت سنا، کیا یہ وہی جرگہ ہے جس میں سب مل کر اہم فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ زمر نے کہا تو فائزہ نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اچھا، اور وہ جو ایک بڑی سی کرسی پر بیٹھتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ زمر نے مزید پوچھا۔ وہ سردار ہوتا ہے، فائزہ نے کندھے اچکائے۔ تو یہاں کا سردار کون ہے؟ زمر نے فوراً پوچھا تھا۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ فائزہ کو بھی تجسس ہوا تھا جاننے کا۔ میں ویسے ہی پوچھ رہی ہوں، تم بتاؤ تو صحیح، زمر نے اسے غصے سے دیکھ کر پوچھا۔ میرے بھائی ہیں گاؤں کے سردار، فائزہ نے کہا۔ ہیں؟ کیا سچ میں؟ وہ حیرت سے چیخی تھی۔ کیا ہو گیا زمر؟ فائزہ نے حیرت سے پوچھا۔ یار مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ تمہارا بھائی ہے، وہ بے یقینی نظروں سے فائزہ کو دیکھ کر بولی تھی۔ کیوں؟ تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ فائزہ نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا تھا۔ یار اتنا بڑا سردار تمہارا بھائی ہے، زمر فائزہ کا ہاتھ تھام کر بولی۔ کیا بات کر رہی ہو؟ وہ اتنے بڑے سردار بھی نہیں ہیں، بس عام سرداروں جیسے سردار ہیں۔ نہیں، مطلب تمہارے بابا کو سردار ہونا چاہیے، تو پھر وہ کیوں؟ تم بولو پھر بتاتی ہوں، فائزہ کہہ کر خاموش ہوئی تو زمر بھی خاموش ہو گئی تھی۔ فائزہ نے پھر بولنا شروع کیا۔ بابا نے بہت جلدی سردار کا عہدہ چھوڑ دیا تھا، انہیں لگتا تھا بھائی اچھے طریقے سے سنبھال سکتے ہیں۔ بہت کم ہی عمر میں بابا کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی،
جس کی وجہ سے بھائی کے کندھوں پر جلدی ذمہ داری آ گئی تھی۔ بس پھر تب سے بھائی نے گاؤں کی ذمہ داری اور گھر کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی، اور دیکھو اپنی ہر ذمہ داری بھائی بہت اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ فائزہ نے فخر سے کہا تھا۔ یار تم اپنے بھائی کے ساتھ میری سیٹنگ کروا دو نا، اتنے پیارے ہیں وہ، زمر کھوئے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم کبھی ان سے ملی بھی ہو؟ تم نے کبھی ان سے بات کی ہے؟ فائزہ نے چونک کر کہا تھا۔ نہیں، میں کبھی نہیں ملی ان سے، لیکن آج جب انہیں اس درخت کے پاس دیکھا نا تو میرا دل آ گیا تمہارے بھائی پر۔ تو میری سے شادی کروا دو نا، فائزہ کا ہاتھ پکڑ کر بولی تھی۔ میرے بھائی بہت روڈ ہیں، انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ نرمی سے بات نہیں کی، اور تو اور وہ سزا دینے میں کبھی رحم نہیں کرتے، چاہے پھر وہ عورت ذات ہو یا پھر مرد ذات۔ فائزہ نے زمر کو سمجھانا چاہا۔ دیکھو جو بھی ہے میں نہیں جانتی، لیکن بس مجھے وہ اچھے لگنے لگے ہیں۔ تم جانتی ہو زمر کو اتنی آسانی سے کوئی چیز یا انسان پسند نہیں آتا۔ آج تک نہ جانے کتنے ہی لڑکے میری زندگی میں آئے ہیں جنہوں نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ میرے بابا نے مجھے رشتے دکھائے ہیں اتنے شادی کے لیے، لیکن کبھی بھی مجھے کوئی لڑکا پسند نہیں آیا۔ اور زندگی میں پہلی دفعہ تمہارے بھائی کو دیکھا تو ایسا لگا کہ ہاں یہی ہے وہ جو میرے ساتھ زندگی بھر چل سکتا ہے۔ نہ جانے ایسا کیا خاص ہے تمہارے بھائی میں کہ انہوں نے مجھے اپنی طرف اٹریکٹ کیا ہے۔ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بول رہی تھی۔ نہ لڑکی، تم پاگل ہو گئی ہو، اور کچھ نہیں۔ خاموش سے اٹھو، فریش ہو جاؤ، نیچے سارے مہمان آئے ہوئے ہیں، شام میں ڈھولے کے ہم وہاں جا رہے ہیں، میں بھی تیار ہونے لگی ہوں۔ وہ فوراً نفی کرتی اٹھی تھی، جبکہ زمر منہ بسوڑتی رہ گئی۔ آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر اس کے بھائی کا چہرہ لہرایا تھا۔ اچھا ویسے سنو، نام کیا ہے تمہارے بھائی کا؟ لو جی، میڈم پسند کر کے بیٹھی ہیں اور میرے بھائی کا نام ہی نہیں پتا۔ فائزہ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اچھا نا بتا دو کیا نام ہے تمہارے بھائی کا؟ زمر فائزہ کے مقابل آئی تھی۔ کیس شاہ نام ہے میرے بھائی کا۔ آپ جاؤ، جلدی سے جا کر فریش ہو جاؤ اور تیار ہو کر فوراً نیچے پہنچو، میں بھی تیار ہو کر آ رہی ہوں۔ فائزہ کہہ کر ڈریسنگ روم میں بند ہوئی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے اپنے کپڑے نکالتی واش روم میں بند ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ سادے سے لباس میں کمرے سے باہر نکلی تھی اور ڈھولک بجاتی تمام عورتوں کے درمیان جا کر بیٹھی تھی۔ اچانک اس کی نظر حویلی کے اندر داخل ہوتے کیس پر پڑی۔ وہ بے خودی میں اٹھی تھی اور اس کے پیچھے چل دی۔ کیس سیدھا اپنے بابا کے کمرے میں گیا تھا۔ السلام علیکم بابا، وہ کمرے میں داخل ہوتا بولا۔ وعلیکم السلام، آؤ میرے شہزادے آؤ، وہ خوش دلی سے بولے تھے۔ کیس کمرے میں داخل ہوا اور اپنے بابا کے پاس بیٹھا تھا۔ سر اس کا جھکا ہوا تھا۔ دروازہ آدھا کھلا ہونے کی وجہ سے زمر وہیں کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا فیصلہ ہوا آج؟ سامنے بیٹھے جعفر صاحب نے پوچھا۔ وہی جو ہونا چاہیے تھا۔ اچانک جعفر صاحب کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے۔ تم سے مجھے یہی امید تھی بابا، وہ سزا کی حقدار تھی، لیکن کیس تم عورت ذات کو سزا دینے کے معاملے میں ایسے کٹر کیوں ہو؟ کم سے کم عورت ذات کا لحاظ کیا کرو۔ بابا اس نے دھوکہ دیا تھا اور اسے اس چیز کی سزا ملنی چاہیے تھی۔ اس عورت نے نہ صرف اپنے شوہر کو دھوکہ دیا بلکہ اپنے بچوں کو دھوکہ دیا، اپنے سسرال والوں کو دھوکہ دیا، اپنے گھر والوں کو دھوکہ دیا۔ شوہر کے ہوتے ہوئے بھی وہ کسی اور کے ساتھ ناجائز تعلقات بنا رہی تھی، اور تو اور اس نے اس کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو مارنے کی کوشش کی۔ ایسے کیسے میں اس عورت کو چھوڑ دیتا؟ میں نے فیصلہ وہی کیا جو کہ سب گاؤں والے چاہتے تھے، وہ دو ٹوک انداز میں بولا تھا۔ سب گاؤں والے یہ نہیں چاہتے تھے، وہ تمہارے ڈر سے بولے ہیں۔ بابا آپ بات کو سمجھیں، وہ لڑکی، بس خاموش ہو جاؤ۔ تم نے فیصلہ کر دیا اور باقی سب گاؤں والوں نے مان بھی لیا۔ یقیناً اس عورت کو اسپتال پہنچا دیا گیا ہوگا۔ جعفر صاحب اس کی بات کاٹتے بولے تھے۔ جی ہاں، وہ سر جھکائے کھڑا ہو کر بولا تھا۔ کتنے کوڑے مارے اسے؟ جعفر صاحب نے پوچھا تو زمر کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ صرف 50۔ زمر نے ٹیبل کا سہارا لیا اور وہ کیس کو دیکھنے لگی تھی۔ کس نے مارے تھے؟ جعفر صاحب نے پوچھا تو کمرے میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ میں نے پوچھا کس نے مارے تھے؟ جعفر صاحب نے پھر اپنی بات دہرائی تو کیس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے، وہ دو لفظی جواب دے کر خارجی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔
زمر فوراً وہاں سے ہٹ گئی تھی جبکہ اس کا جسم اب کانپ رہا تھا۔ اس نے دیکھا تھا فلموں میں، ڈراموں میں کہ کس قدر بے دردی سے چابک سے مارا جاتا ہے۔ کیا اس انسان نے ایک عورت ذات پر رحم نہ کیا اور اتنی بے دردی سے مارا تھا؟ زمر نے اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا اور تمام عورتوں کے درمیان جا کر بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ فائزہ نے زمر کو لال ہوتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، کیا ہونا ہے؟ وہ بامشکل مسکرا کر بولی تھی، لیکن نظر اب بھی کیس پر تھی جو اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ او اچھا، تو بھائی کو دیکھ کر میڈم شرما رہی ہیں۔ وہ اس کے گھبرانے کو شرمانا سمجھ کر اسے چھیڑ رہی تھی جبکہ زمر کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ تم چپ کر جاؤ، وہ کہہ کر واپس ان عورتوں کی طرف متوجہ ہوئی تھی اور تھوڑی ہی دیر میں کیس کی کئی باتیں وہ اپنے دماغ سے نکال چکی تھی۔ مہمان دن بدن گھر میں بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ اب فائزہ حویلی سے باہر تو نہ نکلتی تھی، لیکن ملازمہ کے ساتھ ہمیشہ وہ شمائلہ والوں کو گاؤں گھومنے کے لیے بھیج دیا کرتی تھی اور وہ لوگ بھی خوب انجوائے کر رہے تھے۔ آج مایوں کا فنکشن تھا اور تیاری زور و شور سے چل رہی تھی۔ مایوں کے 2 دن بعد ہی مہندی تھی۔ وہ پیلے کلر کا جوڑا پہنے کمرے سے باہر نکلی تھی کہ اچانک کسی سے اس کا ٹکراؤ ہوا۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، مقابل نے اسے پکڑ لیا تھا۔ نظروں کا تصادم ہوا۔ زمر کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ وہ اتنے دنوں سے اسے دور سے دیکھا کرتی تھی، لیکن آج وہ اس کے بے حد قریب تھا۔ زمر نے اپنی پلکیں چپکائیں اور اپنی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیس نے اسے چھوڑا اور اسے دور ہوا تھا۔ دیکھ کر چلیں، وہ نرم لہجے میں کہتا وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ زمر نے حیرت سے اس کو دیکھا تھا۔ اس کا رویہ بہت درجہ نارمل تھا۔ لگا ہی نہیں تھا کہ یہ شفاق بے رحم انسان ہے۔ زمر خاموشی سے سیڑھیاں اترتی فائزہ کے پاس آئی تھی جو ہمایوں کی رسم کی جا رہی تھی۔ نظریں اب بھی کیس کو ہی ڈھونڈ رہی تھیں۔ بھائی یہاں نہیں آئیں گے، یہاں صرف عورتیں ہیں۔ زمر کو کسی کو ڈھونڈنے دیکھ کر فائزہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ تو کہاں ہیں وہ؟ زمر فوراً بولی تھی۔ بھائی حویلی کے پیچھے ہیں، شاید کچھ کام کر رہے ہیں، فائزہ نے کہا۔ زمر اٹھ کر وہاں سے حویلی کے پیچھے کی طرف بڑھی تھی جبکہ فائزہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر اس کی سلامتی کی دعا کی تھی۔ زمر حویلی کے پیچھے آئی تو وہ ٹیبل کے اوپر لیپ ٹاپ رکھے اس پر جھکا ہوا تھا اور انگلیاں مسلسل لیپ ٹاپ میں چل رہی تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیس نے اپنے پیچھے کسی کا سایہ دیکھا تو اس نے چونک کر پیچھے کھڑی زمر کو دیکھا تھا اور ایک نظر دیکھتی اس نے اپنی نظریں جھکا لیں اور واپس لیپ ٹاپ میں انگلیاں چلانے لگا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، زمر نے کہا تو کیس نے آنکھیں پھیر کر زمر کو دیکھا اور پھر واپس اپنا کام کرنے لگا۔ جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ بے رخی سے بولا تھا۔ لیکن مجھے کرنی ہے، آپ تھوڑی دیر میری بات تو سن لیں، وہ ہٹ درمی سے بولی تھی۔ کیس نے اپنی گھڑی میں دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہارے پاس 2 منٹ ہیں، جو بولنا ہے جلدی بولو، اس سے زیادہ میں وقت نہیں دے سکتا، وہ زمر کی طرف دیکھے بنا ہی بولا تھا۔ زمر کو دکھ ہوا تھا کہ اس نے واپس زمر کو نہ دیکھا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کو پسند کرنے لگی ہوں۔ جس دن پہلی دفعہ آپ کو دیکھا، آپ اسی دن مجھے اچھے لگنے لگے تھے۔ میں تو اتنی دنوں سے فائزہ کو بول رہی تھی کہ وہ آپ سے بات کروا دے۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی، آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ میں آپ کو بہت زیادہ پسند کرتی ہوں اور میں اپنی ساری زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ بنا سانس لیے ایک ہی سانس میں سب کچھ بول گئی تھی جبکہ مقابل بالکل خاموشی سے اپنا کام کر رہا تھا جیسے اس نے زمر کی کوئی بات ہی نہ سنی ہو۔ کیا آپ نے سنا جو میں نے کہا؟ زمر نے پوچھا تو کیس کے لیپ ٹاپ میں چلتے ہاتھ رکے تھے، لیکن اس نے زمر کو نہ دیکھا تھا۔ میں نے سن لیا جو تم نے کہا، اب تم یہاں سے جا سکتی ہو، وہ بے رخی سے بولا تھا جبکہ زمر اس کی اس طرح بے رخی سے بولنے پر زمر کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا محسوس ہوا تھا۔ کیا آپ کچھ کہیں گے نہیں؟ زمر نے پوچھا تو کیس کھڑا ہوا اور اس کے مقابل آیا تھا۔ کیا کہوں؟ میں اچھے سے جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کو جو اپنا آپ لڑکوں کے سامنے پیش کر دیتی ہیں۔ تم شہری لڑکی ہو اور میں گاؤں میں رہنے والا لڑکا۔ میں خود کے لیے ایک ایسی لڑکی چاہتا ہوں جس میں شرم و حیا نام کی کوئی چیز ہو، نہ کہ یوں بے شرم ہو جو دھڑلے سے آ کر کسی انجان انسان کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگے۔ 1-2 دفعہ دیکھنے سے کبھی کسی کو محبت نہیں ہو جایا کرتی۔ جاؤ، جا کر فنکشن کو اٹینڈ کرو، وہ بے رخی سے کہتا واپس اپنا کام کرنے لگا تھا جبکہ زمر آنکھوں میں آنسو لیے مسلسل اسے ہی دیکھ رہی تھی۔
جبکہ قیس نے واپس پلٹ کر زمر کو نہ دیکھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بھاگی تھی۔ فائزہ جب آئی تو زمر سو چکی تھی۔ فائزہ کو حیرت ہوئی تھی کہ آخر زمر اتنی جلدی کیوں سو گئی۔ وہ تو بہت ایکسائٹڈ تھی اس کی شادی کے لیے، اور تو اور پورے فنکشن میں اس کی ماں زمر کو ہی تو ڈھونڈ رہی تھی۔ ان چند دنوں میں ہی زمر نے حویلی والوں کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی اور ہر کوئی زمر کو پسند کرنے لگا تھا۔ اس کی خوبصورتی اور اس کے اخلاق نے سب کو اپنا گرویدہ کر لیا تھا۔ زمر کی آنکھ فائزہ کے اٹھانے پر کھلی تھی۔ زمر اٹھو اور چلو ناشتہ کر لو، فائزہ نے نرمی سے اسے اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، میں نے نہیں کرنا، وہ غصے سے منہ موڑ گئی تھی۔ فائزہ کو حیرت ہوئی کہ آخر وہ اس طریقے سے بات کیوں کر رہی ہیں۔ زمر کیا ہوا ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ فائزہ نے فکر مندی سے پوچھا اور اس کی پیشانی پر ہاتھ لگایا تھا۔ ہاں، مجھے کچھ نہیں ہوا، تم جاؤ جا کر ناشتہ کرو، مجھے ناشتہ نہیں کرنا، زمر نے کہا تو فائزہ نے مزید کچھ نہ کہا تھا۔ وہ اس کے چہرے سے بھاپ گئی تھی کہ یقیناً کوئی بات ہوئی ہے جو اسے چھپا رہی ہے، اسی لیے وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ فائزہ کے جانے کے بعد زمر رونے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں رقیہ بیگم داخل ہوئی، ان کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ فائزہ نے بتایا آپ نے ناشتہ کرنے سے منع کر دیا۔ وہ سیدھا زمر کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ پیچھے سے داخل ہوتی فائزہ نے دانتوں کی نمائش کی تھی۔ فائزہ اچھے سے جانتی تھی اگر وہ زمر کو ناشتے کے لیے زور زبردستی لے کر جانے کی کوشش کرتی تو یقیناً اس نے نہیں ماننا تھا، اسی لیے فائزہ نے کوئی ضد بحث کرنے کی بجائے سیدھا اپنی ماں کو جا کر بتایا تھا کہ زمر کسی بات پر غصہ ہے، اسی لیے مجھ سے ناشتہ کروانے کے لیے خود آئی تھی۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ کل تک تو آپ بالکل ٹھیک تھی، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا کسی نے آپ کو کچھ کہا ہے تو آپ مجھے بتائیں، میں اس کی خبر خود لوں گی۔ رقیہ بیگم نے نرمی سے زمر کا گال تھپتھپا کر کہا تھا۔ ہاں، آپ کے بیٹے نے کہا ہے، رقیہ بیگم نے نرمی سے پوچھنے پر زمر فوراً بولی تھی، جبکہ رقیہ بیگم نے پہلے زمر کو اور پھر فائزہ کو حیرت سے دیکھا تھا۔ کیس نے کیا کہا ہے آپ کو؟ اس نے آپ کو ڈانٹا؟ بولو۔ رقیہ بیگم کو اب سچ میں فکر ہو رہی تھی کیونکہ وہ اس کی عادت سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ وہ کسی کے ساتھ بھی نرمی نہیں برتتا تھا۔ جی ہاں، میں نے ان سے صرف اتنی بات کہی تھی کہ میں ان کو پسند کرتی ہوں اور میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ میری انسلٹ کر دی، میرے منہ پر ہی مجھے منع کر دیا، زمر نے کہا تو رقیہ بیگم کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ وہ اپنا کیا گیا کارنامہ ایسے بتا رہی تھی جیسے اس نے کوئی بڑی بات نہ کی ہو۔ اب آپ کیوں چپ ہو گئی ہیں؟ آپ بولے نا، میں نے کچھ غلط کہا؟ اگر ہم کسی کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں انہیں بتانا چاہیے کہ ہم انہیں پسند کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ میں نے بھی یہی کیا، لیکن آپ کے بیٹے نے کیا کیا؟ مجھے بہت برے طریقے سے بے عزت کیا اور پھر مجھے… وہ بولتے بولتے رونے لگی تھی۔ اچھا بیٹا، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، وہ ایسا ہی ہے، وہ ہر کسی سے اسی طریقے سے پیش آتا ہے، اس کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ رقیہ بیگم زمر کے آنسو صاف کرتی بولی تھی۔ نہیں، آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ آنٹی، معافی تو انہیں مانگنی چاہیے، لیکن اب مجھے ان کی معافی کی بھی نیڈ نہیں ہے۔ میں بس فائزہ کی شادی تک یہاں ہوں، پھر یہاں سے چلی جاؤں گی اور واپس کبھی نہیں آؤں گی۔ نہیں بیٹا، ایسے نہیں کہتے، آپ تو ویسے بھی یہاں چند دن رہ کر ہی ہمارے بہت قریب ہو گئی ہو۔ فائزہ کے بابا، چاچی اور تو اور اس کے سارے کزن بھی بتا رہے تھے کہ آپ تو بہت اچھی ہو۔ رقیہ بیگم اسے بچوں کی طرح پچکار رہی تھیں۔ وہ سب بھی بہت اچھے ہیں، یہاں سب اچھے ہیں، صرف ایک آپ کے بیٹے کو چھوڑ کر۔ وہ ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھی۔ اچھا، مان لیتی ہوں کہ میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہے، چلو اب تم غصہ تھوکو، جلدی سے کھانا کھاؤ، پھر ہم اپنے گاؤں میں بھی تو جانا ہے گھومنے کے لیے۔ رقیہ بیگم نے بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے اسے کھانا کھلایا تھا۔ زمر ناشتہ کرنے کے دہانی بار بار قیس کی شکایت لگا رہی تھی۔ رقیہ بیگم کو وہ بالکل ایک چھوٹی سی بچی لگی تھی جو کوئی چیز نہ ملنے پر رویا کرتی ہے۔ ویسے ہی زمر بالکل رو رہی تھی، جبکہ فائزہ کو زمر پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا اور وہیں اپنے بھائی کی سخت رویے پر وہ شرمندہ تھی۔ رقیہ بیگم زمر کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، جبکہ زمر اب بھی بضد تھی کہ وہ وہاں سے نہیں نکلنے والی۔ زمر کا پورا دن کمرے میں ہی گزر گیا تھا، لیکن وہ باہر نہ نکلی تھی۔
صبح سے شام ہو گئی تھی لیکن قیس کو اب وہ لڑکی بھی کہیں دکھائی نہ دی تھی۔ وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تھا کہ رقیہ بیگم اس کے پاس آئیں۔ کیسے ہو بیٹا؟ میں ٹھیک، ماما آپ کیسی ہیں؟ وہ نرمی سے اپنی ماں کا ہاتھ تھامتا اپنے لبوں کو لگا گیا۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، تم جاؤ زمر کا کھانا کمرے میں لے جاؤ، بہت ضدی ہے۔ قیس کو کھانا میں دے دوں گی، ملازمہ کو دیکھ کر رقیہ بیگم نے کہا۔ قیس نے اپنی ماں کو دیکھا تھا، وہ اس لڑکی کا نام نہیں جانتا تھا لیکن پھر بھی وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ زمر کون ماں؟ قیس نے پوچھا تو وہ مسکرائی تھی۔ وہی جو کل رات آپ کے پاس اپنی محبت کا اظہار کر کے گئی ہے، رقیہ بیگم نے کہا تو قیس نے اپنے لب بھینچے تھے۔ اس لڑکی نے یہ بات اس کی ماں کو بھی بتا دی تھی۔ بہت ضدی لڑکی ہے، صبح سے کمرے سے باہر نہیں نکلی ہے، نہ کہیں گھومنے گئی ہے، نہ دوپہر میں کھانا کھایا، ڈھولک میں بھی نہیں آئی۔ لیکن کیوں؟ قیس نے پوچھا تھا۔ رقیہ بیگم نے آنکھیں سکیڑ کر قیس کو دیکھا تھا اور اس کے لیے پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی۔ وہ غصہ ہے، اسی وجہ سے، رقیہ بیگم نے کہا تو قیس نے نفی میں سر ہلایا تھا اور خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ اسے فرق ہی کہاں پڑتا تھا اس لڑکی سے۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے کے بعد واپس اپنے کمرے میں آ گیا تھا اور دوسری طرف زمر بھی ہر چیز سے بے غرض سو گئی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو زمر خود ہی اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تھی اور سب کے ناشتہ کرنے سے پہلے ہی ناشتہ کر کے کھیتوں میں چلی گئی۔ قیس سے اپنے کمرے سے باہر نکلا تو سب لوگ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ وہ سب کو سلام کرتا ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا تھا۔ آج ذرا کھیتوں کی طرف چکر لگا لینا، شادی کی تیاریوں میں ہم لوگ اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ کھیتوں کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے، جعفر صاحب نے کہا تھا۔ جی بابا، میں دیکھ لوں گا، قیس نے کہہ کر ایک نظر ڈائننگ ٹیبل پر دوڑائی تھی۔ وہاں سب لوگ موجود تھے ماں سوائے زمر کے۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اٹھا اور سب کو الوداعی کلمات کہتا حویلی سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ زمر کو یہاں بیٹھے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی کہ اسے اپنے پاس کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ زمر نے پلٹ کر دیکھا تو وہ فائزہ کا کزن آصف تھا۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ اسے کچھ فاصلے پر بیٹھتا ہوا بولا تھا۔ بس ویسے ہی میرا موڈ ٹھیک نہیں تھا، اس لیے یہاں آ گئی، زمر نے بے دلی سے جواب دیا تھا، جبکہ دور سے آتے قیس نے زمر اور آصف کو ایک ساتھ دیکھ لیا تھا۔ آصف قیس کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ تم لوگ جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، قیس ایک درخت کے پاس کھڑا ہو کر اپنے ساتھ موجود باقی لوگوں کو بولا تھا۔ وہ لوگ اس بات میں سر ہلاتے وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ وہ وہاں کھڑا ہو کر غور سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ آصف مسلسل کچھ نہ کچھ بول رہا تھا لیکن زمر بالکل خاموش تھی اور تھوڑی دیر بعد بے دلی سے مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتی چلی گئی۔ مجھے لگتا ہے مجھے گھر جانا چاہیے، میں بور ہو گئی ہوں یہاں پر، زمر اٹھ کر بولی تھی اور بنا آصف کی سنے حویلی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ قیس نے ناگوار نظروں سے آصف کو دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں سے زمر کا یوں اتنی دیر آصف کے پاس بیٹھنا ناگوار گزرا تھا۔ اس نے اپنا خیال جھٹکا اور حویلی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اب قیس کی نظریں ہمیشہ زمر کو ہی ڈھونڈتی تھیں لیکن زمر تھی کہ اس نے قیس کے سامنے نہ آنے کی ٹھان لی تھی۔ آج مہندی کا فنکشن تھا اور سب لوگ اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ قیس کی نظر سیڑھیوں سے اترتی زمر پر گئی۔ گرین کلر کے لہنگے میں اس کا دودھیا رنگ جسم صاف نمایاں ہو رہا تھا۔ پھولوں کے زیورات پہنے، ہلکا سا میک اپ کیے، وہ فائزہ کا ہاتھ پکڑے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ زمر نے ایک نظر بھی قیس کی طرف ڈالنا مناسب نہ سمجھا تھا اور اس کے سامنے سے گزرتی ہوئی فائزہ کے ساتھ اسٹیج کی طرف آئی تھی اور اسے اسٹیج پر بٹھا کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو تم، زمر نے سچے دل سے فائزہ کی تعریف کی تھی۔ لگوں گی نا، تم نے جو تیار کیا ہے، فائزہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ چلو شکر، آج میڈم کا موڈ ٹھیک ہے، شمائلہ نے مسکرا کر کہا۔ زمر بھی جواباً مسکرائی تھی۔ تھوڑی دیر میں زمر شوٹ کروانے کے بعد وہاں سے اٹھی اور ایک سائڈ ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اب شوٹ کروانے کی باری شمائلہ والوں کی تھی۔ وہ سب لوگ ایک ساتھ پکچرز بنوا چکی تھیں۔ کل آپ وہاں سے اچانک کیوں چلی گئی تھیں؟ کیا آپ کو میرا بات کرنا برا لگا تھا؟ آصف وہاں آتا اس کے پاس بیٹھ کر بولا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، زمر سیدھی ہو کر بیٹھی اور موبائل میں انگلیاں چلانے لگی۔ اچھا، میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ کہیں آپ کو میرا وہاں آ کر ایسے یوں بیٹھنا برا لگا ہے۔ نہیں، مجھے برا نہیں لگا تھا، مجھے ویسے ہی اکیلے رہنا پسند ہے، زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی، زمر نے بے دلی سے مسکرا کر کہا۔ اوہ اچھا، لیکن میں نے تو فائزہ والوں کے ساتھ جب بھی آپ کو دیکھا آپ تو بہت باتیں کر رہی ہوتی ہو، آپ تو چپ بھی نہیں کرتی، مجھے تو آپ کو ہنسنا بھی بہت پیارا لگتا ہے۔
وہ بغور زمر کے چہرے کو دیکھ کر بولا تھا۔ زمر اس کی بات پر بکلائی تھی۔ جی شکریہ، زمر نے کہتے ہوئے اسے پاس دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ شمائلہ والے بھی اسٹیج پر فائزہ کے ساتھ تھے۔ اچانک ہی آصف کو موبائل رنگ ہوا۔ آصف موبائل میں چمکتا نمبر کو دیکھ کر کھڑا ہوا اور موبائل کان کو لگایا۔ السلام علیکم، وہ احترام سے بولا تھا۔ جی میں ابھی جا کر لے کر آتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ سامنے سے کہے جانے والا جملہ سن کر وہ فوراً وہاں سے چلا گیا تھا۔ زمر سے معذرت کرتا فوراً وہاں سے چلا گیا تھا اور زمر اٹھ کر اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پیچھے بیٹھے کیس نے زمر کو وہاں سے جاتے دیکھا تو کھڑا ہوا اور اس کے پیچھے ہی چلنے لگا تھا۔ کیس بالکل اس کے پاس ہی گزرا تھا، لیکن زمر نے ایک نظر بھی اس پر نہ ڈالی تھی اور خاموشی سے چلتی آ کر فائزہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیس نے زمر کو اگنور کرنا اچھے سے نوٹ کیا تھا اور اسے ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ زمر کا یوں سے نظر انداز کرنا۔ کل فائزہ کی بارات تھی اور یقیناً کل زمر واپس جانے والی تھی۔ کیس اپنی کیفیت سے انجان تھا۔ کیا سوچ رہے ہو بیٹا؟ کیس کو گمسم کھڑے دیکھ کر رقیہ بیگم نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں ماما، آپ بتائیں فنکشن کیسا جا رہا ہے؟ وہ رقیہ بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھتا اپنے ساتھ لیے اسٹیج کی طرف بڑھا تھا۔ بہت اچھا جا رہا ہے بچے، سارے انجوائے کر رہے ہیں، دیکھو تو صحیح کتنے خوش ہیں سب۔ وہ ایک نظر پورے باغیچے میں ڈال کر بولی تھی، جہاں جگہ جگہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور صرف ہنسی کی وہاں گونج رہی تھی۔ کیس کی نظر اسٹیج پر جا کر ٹھہری، جہاں زمر فائزہ والوں کے ساتھ بیٹھے نہ جانے کون سی باتیں کر رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ کہکا لگا کر ہنستی۔ آؤ فائزہ کے پاس چلتے ہیں، رقیہ بیگم نے کہا تو کیس بھی خاموشی سے ان کے ساتھ فائزہ کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ بھائی کہاں تھے آپ؟ فائزہ فوراً کھڑی ہوتی بولی تھی اور اپنے بھائی کے سینے سے لگی۔ یہی تھا، میں کوئی ضروری کام تھے جو نپٹانے تھے، وہی دیکھ رہا تھا، کیس نے مسکرا کر کہا اور فائزہ کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ تم نے ملوایا نہیں اپنے بھائی سے ہمیں؟ شمائلہ نے کہا تو فائزہ نے اپنا سر پیٹا تھا۔ ارے ہاں، ہمیشہ یہ تم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، تب بھی میں نے انٹروڈیوس نہیں کروایا۔ خیر ان سے ملو، یہ میرے بھائی ہیں کیس۔ کام میں کچھ زیادہ ہی مصروف رہتے ہیں اور سخت رویہ ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ تر خاموش ہی رہتے ہیں، فائزہ نے کہا تو کیس مسکرایا تھا۔ نظر زمر پر گئی تو وہ بالکل بے تاثر چہرہ لیے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ رقیہ بیگم نے بھی زمر کا یوں خاموش بیٹھے رہنا نوٹ کیا تھا اور فائزہ نے بھی۔ زمر، فائزہ نے پکارا تو زمر نے فائزہ کو دیکھا تھا۔ یہ ہے میرے بھائی کیس جہاں۔ فائزہ نے اپنے لبوں پر بکھری مسکراہٹ کو بمشکل ضبط کیا تھا۔ اچھا، مل کر خوشی ہوئی آپ سے، زمر نے ایسے کہا تھا جیسے اس نے کبھی اس سے بات کی ہی نہ ہو، وہ اسے پہلی دفعہ مل رہی ہوں۔ زمر کی اداکاری پر کیس اشش کر اٹھا تھا۔ تھوڑی دیر فائزہ کے ساتھ رہنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ مہندی کی رسم دھوم دھام سے کی گئی تھی اور رات دیر تک مہندی کا فنکشن چلا اور پھر سب مہمان آرام کرنے کی غرض سے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ فائزہ چینج کر کے باہر آئی تو زمر کو بیڈ کے پاس کھڑے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ فائزہ نے حیرت سے پوچھا۔ کل بابا آ رہے ہیں تو سوچ رہی ہوں کل انہی کے ساتھ واپس چلی جاؤں، یہاں تو میں بور ہو جاؤں گی۔ گاؤں بھی میں نے پورا گھوم لیا اور تمہاری شادی بھی ختم ہو گئی ہے۔ کیا مطلب ہے کل تم واپس چلی جاؤ گی؟ تو میرے ولیمے میں نہیں آؤ گی؟ فائزہ کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہوا تھا۔ فائزہ تمہارے ولیمے میں تو آ جاؤں گی، تمہارا ولیمہ بھی کون سے گاؤں میں ہے؟ وہ تو شہر میں ہونے والا ہے، بس میں اب یہاں سے جانا چاہتی ہوں، میرا دل نہیں لگتا یہاں پر، مجھے گھٹن ہوتی ہے۔ وہ اپنا سامان بیگ میں ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ فائزہ نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے جا کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی، جبکہ زمر نے اس کی ناراضگی اچھے سے نوٹ کی تھی۔ زمر اپنا سامان پیک کر لینے کے بعد بیڈ پر اس کے ساتھ جا کر لیٹی اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ فائزہ، میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، تم اچھے سے جانتی ہو، اور جب تم مجھے ملی میں نے تمہیں اپنی بہن کا درجہ دیا ہے۔ میں تمہیں ناراض ہرگز نہیں کرنا چاہتی، لیکن نہ جانے کیوں تمہارے بھائی کو دیکھ کر اب مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے مجھے دھتکارا ہے، آخر کیسے میں شخص کے سامنے رہ سکتی ہوں؟ میں وعدہ کرتی ہوں میں تم سے ہمیشہ ملنے کے لیے آیا کروں گی، لیکن میں واپس کبھی اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہوں گی جس شخص نے مجھے تکلیف دی ہے۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ فائزہ رو رہی تھی۔ تم رونا بند کرو، زمر نے کہا، تم بھی جانتی ہو میری کوئی بہن نہیں ہے، میں نے بھی تمہیں اپنی بہن کا درجہ دیا ہے، اس کے باوجود تم میرے ساتھ ایسے کر رہی ہو۔
فائزہ نے شکوہ کیا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کر رہی۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم کہتی ہو تو میں ولیمے تک یہیں رک جاؤں گی، زمر نے کہا تو فائزہ مسکرائی تھی۔ رات باتیں کرتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح سے بارات کے آنے کی تیاری کر رہے تھے جس میں شمائلہ والے بھی پیش تھے۔ فائزہ تیار ہوئے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جبکہ زمر بھی اس کے پاس تھی۔ وہ لال کلر کی فراک زیبتن کیے بالوں کو کمر پر آزاد چھوڑے ماتھے پر ٹیکا لگائے فائزہ کے قریب بیٹھے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہو، زمر نے سچے دل سے تعریف کی تھی۔ اور تم بھی، فائزہ نے کہا تو فائزہ مسکرائی تھی۔ تم نہیں جاؤ گی نا؟ نہیں، میں کہیں نہیں جا رہی، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی، زمر نے مسکرا کر کہا۔ تھوڑی دیر میں کمرے میں نکاح خواہ جعفر صاحب، کیس اور رقیہ بیگم داخل ہوئے تھے۔ زمر وہاں سے اٹھی اور ایک کونے میں لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیس کی نظر زمر پر تھی۔ زمر کیس کی نظر خود پر محسوس کر سکتی تھی، لیکن اس نے ایک نظر بھی کیس کو دیکھنا مناسب نہ سمجھا اور بس خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی۔ تھوڑی دیر میں نکاح ہوا اور ہر طرف مبارکباد کا شور گونجا۔ نکاح کے تھوڑی دیر بعد فائزہ کو باغیچے میں بنے اسٹیج پر لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ مہمانوں میں کھانا کھولا گیا اور شوٹ ہونے لگا۔ بابا، زمر اپنے بابا کو دیکھ کر خوشی سے چہکی تھی۔ انہوں نے پلٹ کر اپنی بیٹی کو دیکھا اور دونوں ہاتھ پھیلائے تھے جبکہ وہاں پر کھڑے ہر فرد نے حیرت سے زمر اور فیاض صاحب کو ہاتھ پھیلائے دیکھا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی آ کر اپنے باپ کے سینے سے لگی تھی۔ بابا، میں نے آپ کو بہت زیادہ مس کیا، وہ محبت سے اپنے باپ کے سینے سے لگ کر بولی تھی۔ میں نے بھی اپنی بیٹی کو بہت زیادہ مس کیا، تم تو یہاں آ کر بالکل ہی اپنے باپ کو بھول گئی تھی، انہوں نے شکوہ کیا۔ جی نہیں، میں آپ کو بھولی نہیں تھی، آپ کے پاس ہی میرے لیے وقت نہیں تھا۔ میں تو آپ کو روز کال کرتی تھی لیکن آپ کے پاس میرے لیے وقت نہیں تھا۔ کبھی آپ کا مینیجر کال اٹھاتا تھا تو کبھی آپ کال ہی نہیں اٹھاتے تھے، زمر نے بھی شکوہ کیا تھا۔ ہاں بیٹا، تمہیں پتا تو ہے کہ الیکشن آنے والے ہیں، بس تمہارے بابا اسی لیے تھوڑا سا مصروف ہیں، تمہیں تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا اپنے بابا کے ساتھ، انہوں نے محبت سے کہا تو وہ مسکرائی تھی۔ یہ آپ کی بیٹی ہے؟ سامنے کھڑے جعفر صاحب نے حیرت سے پوچھا تھا جبکہ کیس بھی حیرت سے زمر اور فیاض صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ آخر کون ہی جانتا تھا منسٹر فیاض کو زمر ان کی بیٹی تھی، لیکن زمر کی حرکتوں سے تو بالکل بھی نہ لگتا تھا کہ وہ اتنے بڑے رئیس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ زمر نے ایک نظر کیس پر ڈالی اور پھر اپنے باپ کی طرف متوجہ ہوئی۔ بابا، میں اپنا سارا سامان پیک کر چکی ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ ہی واپس چلوں گی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں بھی ان دنوں فارغ ہوں، ساتھ میں ٹائم گزاریں گے، فیاض صاحب نے خوش دلی سے کہا تھا۔ کیس نے اپنا سر جھکایا۔ بابا، کیا آپ انہیں پہلے سے جانتے ہیں؟ زمر نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں بیٹا، میں کیس کو پہلے سے جانتا ہوں، شہر میں اکثر یہ میرے پاس آتا رہتا ہے، تمہیں تو اپنی یونیورسٹی اور دوستوں سے فرصت نہیں ملتی کہ تمہیں کسی سے انٹروڈیوس کرواؤں۔ خیر، تمہیں یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ تم سے شادی کے لیے میں کسی لڑکے کو ملوانا چاہتا ہوں، وہ یہی تھا، فیاض صاحب نے کہا تو زمر کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹی تھی اور اس دن کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا جب وہ گاؤں آنے کے لیے فیاض صاحب سے اجازت مانگ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک شرط پر میں تمہیں گاؤں جانے دوں گا، فیاض صاحب نے زمر کی ضد کے سامنے ہار مانتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، بتائیں کیا شرط ہے آپ کی؟ زمر نے بنا شرط جانے ہی ہاں کر دی تھی۔ میری شرط یہ ہے کہ اب جو لڑکا میں تمہیں دکھاؤں گا تمہیں اسے ملنا ہوگا اور تم اس سے پہلے ملو گی، اگر وہ تمہیں پسند آتا ہے تو ٹھیک، ورنہ میری بیٹی جو کہے گی وہی ہوگا، لیکن اس سے ملنے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ تم منع کر سکو گی۔ بابا، یہ تو بات کی بات ہے، فی الحال آپ مجھے اجازت دے دی ہے شادی میں جانے کی، میں شادی میں جا رہی ہوں، میں واپس آ کر آپ کے بتائے ہوئے لڑکے کے ساتھ بھی ضرور ملوں گی، وہ کہہ کر کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ کہاں کھو گئی؟ زمر کو گمسم کھڑے دیکھ کر فیاض صاحب نے پوچھا تھا۔ کہیں نہیں بابا، میں سامان گاڑی میں رکھواتی ہوں، تھوڑی دیر میں ہم ساتھ میں نکلیں گے، وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ زمر کو حویلی کے اندر جاتے دیکھ کر کیس ان سے ایکسکیوز کرتا زمر کے پیچھے ہی گیا تھا۔ زمر ٹیرس پر آ کر کھڑی ہوتی وہ نیچے کا منظر دیکھنے لگی۔ چھت سے وہ منظر نہایت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ جگمگاتی روشنیوں میں رات کا یہ سما بے حد حسین تھا، لیکن زمر پھر بھی اداس تھی۔ کچھ تو خالی پن تھا جو زمر محسوس کر رہی تھی۔
وہ اپنا سامان گاڑی میں رکھنے کا کہہ چکی تھی۔ زمر کو اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ زمر کو لگا تھا کہ وہ شمائلہ ہے، اس لیے اس نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ شمائلہ پلیز مجھے ابھی فی الحال اکیلا چھوڑ دو، میں تھوڑی دیر اکیلے رہنا چاہتی ہوں، تھوڑی دیر میں ویسے بھی جا رہی ہوں، تم لوگوں سے کل ہی ملاقات ہوگی، وہ تھکان سے چور لہجے میں بولی تھی۔ لیکن اگر میں نہ جانے دوں تو؟ کیس کی آواز سن کر زمر چونکی تھی اور اس نے پلٹ کر کیس کو دیکھا اور پھر اگلے ہی پل وہ غصے سے منہ موڑ گئی تھی۔ آپ مجھ پر کوئی حق نہیں رکھتے، کیا آپ مجھے روک سکیں؟ میں نے کہا ہے کہ میں جا رہی ہوں تو مطلب میں جا رہی ہوں، زمر نے غصے سے کہا۔ اوہ تو آپ ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں؟ ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس کی بنا پر میں آپ سے ناراض ہو جاؤں یا آپ پر غصہ کروں، زمر نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ فیاض نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور زمر کے قریب گیا تھا، اس کو پیچھے سے ہانک کر کے اپنے لب زمر کی گردن پر آزاد چھوڑ دیے۔ زمر کو اس بے بار حرکت کی تو توقع تھی ہی نہیں، وہ جی جان سے کانپی تھی اور کیس کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن کیس پیچھے نہ ہوا اور اس کی گردن پر تھوڑی ٹکائے باغیچے میں ہوتی ہلچل کو دیکھنے لگا۔ معاف کر دو مجھے اس طریقے سے تم پر غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کوئی اور گاؤں کے سردار کو معافی مانگتے دیکھتا تو یقیناً غش کھا کر گر جاتا۔ وہ پہلی بار کسی سے اتنے نرم لہجے میں بات کر رہا تھا۔ آپ کے معافی مانگنے سے میری تکلیف کم تھوڑی نہ ہو جائے گی، پیچھے ہٹے مجھ سے، زمر ہنوز غصے سے بولی تھی۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے واپس کہیں نہ جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہ جاؤ۔ اب تو تمہارے بابا نے بھی کہہ دیا کہ وہ تمہاری شادی مجھ سے کروانا چاہتے تھے، اور اب تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جہاں اتنی پیاری لڑکی آ کر مجھے خود سے پرپوز کر رہی ہے، آخر کیسے میں اسے منع کر سکتا ہوں؟ نہیں، میں تو ایک بے حیا اور بے شرم لڑکی ہوں، آپ کو مجھ سے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس کے کہے الفاظ ہی اسے لوٹا رہی تھی۔ میں اپنے کہے الفاظ پر شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو، وہ معصوم میت سے آنکھیں پٹپٹاتا زمر کے ہاتھ تھام کر بولا تھا۔ نہیں، مجھے آپ کو معاف نہیں کرنا، چلے جائیں یہاں سے۔ زمر نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ تم مجھے اب وہ کرنے پر مجبور کر رہی ہو جو میں نہیں کرنا چاہتا، وہ زمر کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتا بولا۔ دیکھیے میں آپ سے، باقی کے الفاظ تو کیس نے اس کے لبوں سے چن لیے تھے، وہ اس کے لبوں پر جھکا، اس کی بولتی بند کروا گیا۔ زمر تو سرکت پر حیرت سے آنکھیں کھولے کیس کی بند آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیس تھوڑی دیر بعد دور ہوا۔ نیچے جا کر تمہارے بابا سے بات کر رہا ہوں اور خاموشی سے ہاں کر دینا، ورنہ یہ نہ ہو کہ میں وہ کر گزروں جو میں ہرگز نہیں کرنا چاہتا۔ آپ اسے دھمکی سمجھو یا وارننگ، یہ تمہاری مرضی ہے۔ وہ محبت سے اس کے گال تک تپا کر گال پر بوسہ دے کر وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ زمر اب بھی حیرت سے اسی جگہ کو گھور رہی تھی جہاں تھوڑی دیر پہلے کیس کھڑا تھا۔ کیا سچ میں اسے اس کی محبت ملنے جا رہی تھی یا یہ محض خواب تھا؟ زمر نے اپنے ہاتھ پر چٹکی کاٹی تو وہ چیخی تھی۔ نہیں، یہ حقیقت ہے، زمر چیخی اور پاگلوں کی طرح ہستی گول گول گھومنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر میں فائزہ کو رخصت کر دیا گیا تھا تو وہیں زمر اور کیس کے نکاح کی ڈیٹ رکھ دی گئی تھی۔ کیس کی ضد کے باعث فائزہ کا ولیمہ کچھ دن بعد رکھا گیا تو تبھی زمر اور کیس کا نکاح ہونا تھا۔ پہلے پہل تو فیاض صاحب زمر کی اتنی جلدی شادی کے لیے نہ مانے، لیکن پھر زمر کے کہنے پر وہ مان گئے تھے۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے کی جا رہی تھیں۔ جہاں کچھ دن پہلے زمر فائزہ کے گھر پر تھی تو آج فائزہ شمائلہ والوں کے ساتھ زمر کے گھر پر تھی۔ اس کی تو خوشی دیدنی ہو گئی تھی۔ ایک تو اس کی اچھی دوست جو کسی بہن سے کم نہ تھی، اب وہ بھابھی بننے جا رہی تھی۔ چند دن بعد وہ دونوں سٹیج پر بیٹھی تھیں۔ ایک طرف فائزہ ولیمے کی دلہن بنی بیٹھی تھی تو دوسری طرف زمر لال کلر کے جوڑے میں دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاتھوں پر کیس کے نام کی مہندی لگی تھی، جبکہ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ آج وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیس کی ہونے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں نکاح ہوا اور پھر رخصتی کا شور گونجا۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا، اسے بہت لاڈ سے پالا ہے میں نے۔ اس کی ماں کے انتقال کے بعد ایک یہی میرا آخری سہارا تھا جو میں نے اب تمہارے ہاتھوں میں سونپ دیا ہے۔ میں نے ہمیشہ سے ایک پھول کی مانند رکھا ہے کیس، امید کرتا ہوں کہ تم بھی ہمیشہ سے ایک نرم پھول کی مانند ہی رکھو گے، کبھی اس کے قریب کسی کانٹے کو نہیں آنے دو گے۔
فیاض صاحب نے قیس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ زمر کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، قیس نے فیاض صاحب کے گلے لگتے ہوئے کہا اور زمر کا ہاتھ پکڑے گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ زمر نے ایک نظر اپنے باپ پر ڈالی اور پھر سر جھکا کر آنسو بہاتی قیس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ بارات حویلی پہنچی تو دھوم دھام سے بارات کا ویلکم کیا گیا اور کچھ رسم و رواج کے بعد زمر کو کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی قیس کا انتظار کر رہی تھی جب قیس کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ وہ محبت پاش نظروں سے زمر کو دیکھتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا اور زمر کا ہاتھ تھاما۔ وعلیکم السلام، زمر نے جواب دیا۔ تو ایک دفعہ پھر کرو گی محبت کا اظہار جو تم نے کچھ دن پہلے مجھ سے کیا تھا؟ قیس نے شرارت سے کہا تو زمر نے شرما کر اپنا چہرہ جھکا لیا تھا۔ نہیں کریں قیس، وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی بولی۔ ابھی میں نے کچھ کیا ہی کہاں ہے، وہ زمر کو اپنی طرف کھینچتا بولا تھا۔ وہ نرمی سے اس کی جیولی اتارتا اس کی گردن پر جھکا اور اسے ہر پردے سے آزاد کرتا دونوں پر کمبل اوڑھ گیا۔